اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو کسی انسان کو عطا ہوتی ہیں، ان بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ صحت ہے۔ اس کی قدر، اس کی اہمیت اس بندے سے پوچھی جا سکتی ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تندرستی، صحیح سالم جسم جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے کائنات کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو غنیمت سمجھنے کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کے پاس یہ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے اس کے لیے یہ غنیمت ہیں، ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو کہا ہے۔ جیسے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے توسل کو، وسیلے کو بیان کیا تھا، تو آج انشاءاللہ صحت کی اہمیت، اور اگر ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر وہ بیمار ہو جائے، اس کی صحت ٹھیک نہ رہے، بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس مریض کی عیادت کرنے کا یا مریض کو علاج کروانے کا جو سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں۔ انہوں نے جب مشرکین سے، بت پرستوں سے بیزار ہوئے، اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے، تو کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جتنے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ رب العالمین وہ میرا دوست ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي، رب العالمین وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیمار ہونے والے کا یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ حقیقی شفا دینے والا، جس کے ہاتھ میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی دم درود کرنے والا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دوائی نازل کی ہے، وہ ایک ذریعے ہیں، سبب ہیں، حقیقی شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتنے ہی ایسے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، دنیا کی تمام مال و دولت خرچ کر لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتے، کوئی حکیم نہیں چھوڑتے، کوئی دم درود کرنے والا نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود شفا یاب نہیں ہوتے۔ تو اصل شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو شفا دینا چاہے بغیر علاج کے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، اور جس کو نہ دینا چاہے وہ جتنا مرضی علاج کروا لے تب بھی شفا نہیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری جو نازل کی ہو ایسی نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا اور علاج نازل نہ کیا ہو۔ ہر بیماری کا علاج بھی نازل کیا ہے، اس کی دوا، اس کی دوائی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اِلَّا الْحَرَمْ، مگر بڑھاپا، یہ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوا کہ کوئی بندہ کہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کا کوئی علاج کرو، میں بچہ بن جاؤں یا میں جوان ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والی وہی ذات رب العالمین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے کہا، وہ کہتے ہیں اخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں اس طرح سے رہ جس طرح کوئی اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا جس طرح کوئی مسافر وہ زندگی گزارتا ہے اس طرح سے تو زندگی گزار۔ کہتے اس نصیحت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگو جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ کام نیکی کا بھلائی کا میں صبح کر لوں گا، تمہیں کیا علم کہ وہ صبح آئے بھی یا نہ آئے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو بلکہ نیکی کے اندر آگے بڑھو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے کیا پتہ تمہاری شام ہو جائے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور تو اپنی صحت سے اپنے بیماری کے لیے کچھ جمع کر لے، کہ صحت کے ایام ہیں، تندرستی کے ایام ہیں، ان میں آپ زیادہ نیکی اور بھلائی کے کام کر سکتے ہو، بیماری آنے سے پہلے پہلے ان ایام کے اندر کچھ جمع کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کے لیے کچھ جمع کر لو۔ یہ نصیحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کو کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت کے اندر ہیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا جن کا لوگ خیال نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، سستی کے اندر رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، جب صحت ہو تو صحت کے ایام کے اندر خیال نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، والفراغ، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے جس کو فرصت دی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، فرصت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی روزی روٹی کے بندوبست میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں میسر آتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کام کر سکیں، فرائض سے ہٹ کر ان کے پاس نہیں موقع ہوتا کہ وہ کوئی ٹائم نکال سکیں۔ لیکن جن کے پاس فرصت ہو، فراغت ہو، ان کی مصروفیت کوئی نہیں، ان کو اپنی معاش کے حوالے سے، اپنی روزی روٹی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ نے اچھا بندوبست کیا ہوا ہے تو وہ اس فرصت کے لمحے سے، فراغت کے لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن فرمایا ان دونوں موقعوں کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، صحت ہے تو اس میں کچھ نہیں کریں گے، فرصت کا موقع ہے، فراغت ہے، وقت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا اس لیے ان دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ایک صحت کا اور ایک فارغ وقت کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بیمار ہو جائے مسلمان بھائی، کوئی ہمسایہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی علاقے میں رہنے والا بیمار ہو گیا ہے، تو فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو ضروری ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اولاد کے اگر والدین کے اوپر حق ہیں تو والدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ان کا کچھ نہیں کریں گے، یہ کون سے ہمارے ذمے ہیں، یا اولاد اگر والدین کا حق ادا نہ کریں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایسے ہی فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر بھی حق ہے، اور وہ 6 حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ فرمایا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر، یہ حق ہے اس کا، اس پر سلامتی کی دعا بھیجنا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ، اگر وہ مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، آپ کو بلائے کسی اچھے کام کے لیے، کسی کھانے پر، کسی بھی کام کے لیے دعوت دیتا ہے اچھے کام کے لیے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی بات ماننا، یہ بھی حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اور تیسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور جب وہ بیمار ہو جائے فعدہ تو اس کی بیمار پرسی کر، یہ بھی تیرے اوپر حق ہے، لازمی ہے، ضروری ہے اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، یہ حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اور اسے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب وہ آپ سے مشورہ مانگے کہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دو، کاروبار کے حوالے سے، کسی رشتے کے حوالے سے، یا کسی بھی معاملے کے اندر اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کو اچھا مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، پانچواں حق فرمایا جب کوئی چھینک مارے وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا، اور اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم یرحمک اللہ کہو، یہ بھی حق ہے جواب دینا۔ اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، اس کی میت کے پیچھے چلنا، اس کو دفنانا، اس کا بندوبست کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے، اس حق کو بھی ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر بیماری کی بات ہوئی، فرمایا کہ ایک مسلمان کی تیمارداری کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، یہ بھی دوسرے مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، کسی مسلمان کی تیمارداری نہیں کرتا، اس کا حال احوال نہیں پوچھتا، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم کو کھڑا کریں گے، کہیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم تو بتا میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا؟ اب پوچھ کون رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ انت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی عادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں میرا بندہ وہ بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری کیوں نہیں کی؟ یعنی اللہ بندے کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے میں ہی بیمار ہوں۔ اس قدر ایک مسلمان کی اہمیت کو، ایک انسان کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے بتا میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نے کہاں بیمار ہونا تھا، یا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، کیسے بیمار پرسی کرتا؟ تو فرمایا وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ تو تم مجھے اس کے پاس پاتا۔ وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے تم میری بیمار پرسی کر رہا ہے میں وہاں پر موجود ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت والے دن بندے سے سوال کرے گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے مشا فی خرافات الجنہ، جیسے وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے اندر چل رہا ہے۔ کہ فرمایا جب تک وہ اپنے اس بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کا حال احوال پوچھتا رہتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے اندر چل رہا ہے اور اس کے میوے کھا رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے اور اس کام سے فارغ ہو جائے۔ جب تک وہاں رہے گا یہی اس کی حالت اور کیفیت رہے گی۔ اور دوسرا انعام اسی حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے جب تک وہ وہاں اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ تیسرا انعام اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب تک وہ وہاں پر رہتا ہے تو جنت کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی ایک دو فرشتہ نہیں، فرمایا جب وہ صبح کے وقت اپنے بھائی کے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ اب میں اگر کسی کے پاس جا کے 5 منٹ بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ آپ اس کے لیے دعا کرو کہ یہ اپنے بھائی کا حال پوچھنے کے لیے گیا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے، 10 منٹ جا کے اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کا حال احوال پوچھا ہے، اس کو تسلی دی ہے، واپس آ کے ساری رات آرام سے سویا ہے، لیکن صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب کسی کا حال پوچھیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
من اتا اخاہ المسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس آتا ہے عائدن اس کی عیادت کرنے کے لیے، مشا فی خرافات الجنہ حتی یجلسا، تو وہ جنت کے میوے چن رہا ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اس کو جا کے تسلی دیں، اچھے کلمات کہیں، اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض، جب آپ مریض کے پاس حاضر ہوں، اوی المیتا، یا آپ کسی میت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا فقولوا خیرا، تم اچھے کلمات کہو، اچھی باتیں کرو، فإن الملائکۃ، بے شک جو فرشتے ہیں، تؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہوتے ہو اس کے اوپر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تم میت کے لیے اچھے لفظ کہو گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے حق کے اندر یہ قبول کر لے۔ آپ مریض کے لیے جو بات وہاں کہیں گے، اللہ کہیں گے یا اللہ یہ بندہ جو اس مریض کے لیے کہہ رہا ہے اس کو تو قبول کر لے۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ فرشتے، جن کی دعا رد ہوتی نہیں ہے، جن کی ڈیوٹی خود اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تو جب ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تو اللہ وہ بات کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مریض کے پاس بیٹھ کے جو ادھر ادھر کی گپیں لگانے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرو، اچھے کلمات اس کے لیے کہو، یا میت کے پاس بیٹھے ہو تو اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو یہ نصیحت کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ فرمایا خمس، 5 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، ان 5 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم حتی ینتصر، فرمایا کہ مظلوم بندہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کی مدد ہو جائے۔ جب تک اس کی مدد نہیں ہوتی تب تک اللہ اس کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں۔ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ، اور حاجی بندہ جب تک گھر واپس پلٹ نہیں آتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ، اور مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں پلٹ آتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ، اور مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ مریض بندے کو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، کیونکہ وہ مریض ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور 5واں بندہ وَدَعْوَةُ الْأَخِي لِأَخِيهِ، اور فرمایا ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، اس کی غیر موجودگی کے اندر، کہ جب کوئی موجود نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا فلاں بھائی اس کا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ اس کا یہ مسئلہ ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کو فلاں بیماری ہے اس کو صحت عطا فرما۔ فرمایا اس حدیث کے اندر آخر میں اسرعوا، سب سے زیادہ اگر ان دعاؤں میں سے کوئی جلدی دعا قبول ہوتی ہے تو فرمایا وہ تمہارے بھائی کی غیر موجودگی میں دوسرے کی دعا ہے۔ یعنی اتنی جلدی نہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی نہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی نہ مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے، جتنی جلدی آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ کسی دوسرے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے حق کے اندر بھی یہی کر دے۔ اگر میں کہتا ہوں یا اللہ فلاں بندہ وہ بیمار ہے تو اس کو صحت عطا فرما، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی صحت عطا فرما۔ اور فرمایا فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، میری شاید قبول ہو یا نہ قبول ہو لیکن میرے حق میں فرشتوں کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ جلدی حل ہو، صحت جلدی ملے، پریشانی جلدی دور ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اب مریض کی عیادت کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کے لیے کیا کلمات کہنے یہ بھی بتا دیا، اس کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا۔ اب علاج کروانا ہے تو علاج کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنے سے منع فرمایا۔
کہ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ہے وہ حرام ہے، اس حرام چیز کے ذریعے سے علاج کرنا یا کروانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، خبیث چیز سے، حرام چیز کے ذریعے سے علاج کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سوید الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ شراب کے ذریعے سے علاج کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، تو شراب کے ذریعے سے علاج نہیں کر سکتا، یہ شراب فرمایا دوا نہیں بلکہ یہ داعن، یہ بیماری ہے، کہ تو چاہتا ہے کہ اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرے، یہ دوائی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو مزید بیماری کو بڑھانے والی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں چیز کے ذریعے سے، جاہلیت کے اندر ہم اس کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کو اعرضوا علیہ، میرے اوپر پیش کرو۔ دم کے والے سے کہا کہ تم ان جو دم جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے اعرضوا علیہ، ان کو میرے اوپر پیش کرو، کیسے دم ہیں؟ تو انہوں نے پیش کیا، فرمایا ہاں تم وہ دم کر سکتے ہو جس کے اندر شرک نہ ہو، ایسے دم کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک بچے کے گلے کے اندر دیکھا تعویذ لٹک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچا، اس کو توڑا اور فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرک، جس بندے نے کوئی تعویذ لٹکایا گلے کے اندر، کوئی تمیمہ، کوئی جو اسی طرح سے مٹکا، اسی طرح سے کوئی آپ جو ہے نا وہ منکا، دھاگا، کپڑا، کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کو لٹکا کے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے، فرمایا فقد اشرک، یہ شرک ہے، اس کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا۔ تو ایسا دم جس کے اندر شرک ہو وہ بھی علاج کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تعویذ، گنڈا، اسی طرح سے کوئی بھی کپڑا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی چیز لٹکانا، باندھنا، یہ بھی علاج کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا عن النشرتی، اللہ کے نبی نشرہ کا کیا حکم ہے؟ نشرہ کہتے ہیں کوئی جادو کر کے جادو کا علاج کرنا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس موکل ہے، وہ ان جنوں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑا یہ عام ہے، آنکھوں سے زنجیریں نکلتی ہیں، منہ سے جو ہے نا وہ کیل نکلتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ علاج کر رہا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، ایسے کلمات کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے بندے کے پاس جانا، اس سے علاج کروانا، یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نازل کیا، اور وہ علاج کیا تھا؟ آخری کل جو ہے ان کو پڑھ کے ان کو پھونکا جائے، آپ خود اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جائے، اسی طرح سے درود شریف ہے، درود ابراہیمی، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا جائے، یہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے کروانا ہے تو ایسے بندے سے کروائیں جس کا پتہ ہے کہ وہ شرکیہ کلمات نہیں پڑھتا، اس کے پاس جادو کا علم نہیں ہے، اور پھر جادو سیکھنا اور سکھانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ یہ جو جادو سیکھتے ہیں اور جادو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔